بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے یا اپنی طبعی موت فوت ہوئے تھے؟ اس متعلق ایک مشہور واقعہ ہے جو زیادہ تر عوام الناس میں رائج ہے اور سنا جاتا ہے، اور دو وہ اقوال ہیں جو زیادہ راجح ہے اور سنداً بھی قوی ہیں۔ پہلا واقعہ وہ ہے جو زیادہ مشہور ہے عوام میں، وہ یہ ہے کہ جب امام الانبیاء کے ساتھ ہجرت کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں تھے تو سانپ نے ڈسا۔ تو اکثر یہ مشہور ہے کہ اسی زہر کا اثر، سانپ کے اس زہر کا اثر آخری عمر میں اپنا اثر دکھا گیا، جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تھے۔ لیکن یہ روایت جو ہے یہ اگرچہ مشکات شریف میں مذکور ہے باب ثالث میں، لیکن اس روایت کے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ اور اسی طرح دیگر ائمہ حدیث نے جرح کی ہے کہ اس روایت میں ایک راوی ہے فرات بن صائب جو کہ منکر الحدیث ہے، کسی نے اس کو ضعیف الحدیث، اور اسی طرح کسی نے منکر الحدیث اور کسی نے دیگر متروک وغیرہ جو ہے کہ القاب دیے اور کہا کہ اس سے روایت لینا جائز نہیں ہے، لہٰذا یہ مذکورہ روایت سنداً درست نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے۔ اور اسی طرح جو باقی دو روایات ہیں جو زیادہ راجح ہیں، اور اس کو اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ اور اسی طرح دوسری کتاب الاصابہ فی تمیز الصحابہ، اس میں ذکر کیا گیا ہے جو سنداً بالکل قوی ہے اور درست ہے۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ حارث بن کلدہ اور اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر کھانا تناول فرما رہے تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور ہدیہ پیش کیا گیا تھا۔ کھانے کے دوران حارث نے کہا کہ اے امیر المومنین، اس کھانے سے ہاتھ اٹھائے کیونکہ اس میں زہر ڈالا گیا ہے۔ اگرچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھینچ لیے کھانے سے، لیکن پھر بھی اسی کھانے کی وجہ سے دونوں بیمار پڑ گئے اور اسی طرح سال کے آخری ایام میں وفات پا گئے۔ اور اسی طرح دوسری جو روایت مشہور ہے وہ یہ ہے کہ 7 جمادی الثانی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل فرمایا، جس غسل کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئے اور اسی طرح 15 دن بعد 22 جمادی الثانی کو وفات پا گئے۔ لیکن اس دن کے مناسبت سے میں اپنے دیکھنے والوں کو ایک پیغام دوں گا کہ امت کا ایک خاص طبقہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تکفیر کی نسبت کرتے ہیں۔ میں ان کے بارے میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، کسی عام مسلمان کو کافر کے کہنے سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور اسی طرح کتب حدیث میں یہ بات صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ جب آدمی کسی کو کافر کہتا ہے اور اس میں وہ کفر موجود نہ ہو تو وہ کفر لوٹ کر آتا ہے، مطلب یہ کہ وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ جب کسی عام مسلمان کو کافر کہنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے تو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہنے سے آدمی بدرجہ اولا کافر ہو جاتا ہے۔ ہمارا کسی کے متعلق اور کسی خاص طبقے کے متعلق یہ کہنا کہ یہ کافر ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ اس کے متعلق دیگر بھی اور شواہد موجود ہیں، لیکن یہ ایک دلیل اور یہ ایک بات ہمارے لیے کافی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کفر کی نسبت کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ کفر لوٹ کر انہی پہ آتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ خود کافر ہو جاتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ انسان ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ابوبکر، بلکہ تمام صحابہ کی مجلس میں کہا کہ میں نے جنت کے 8 دروازوں سے ایک آدمی کو بلاوے کی اور اسی طرح خوش آمدید کی آواز سنی، پوچھنے پہ پتہ چلا کہ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کا مقام اور مرتبہ اور اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، انتہائی مختصر وقت ہے، لیکن میں اتنا ہی کہوں گا کہ امام الانبیاء اور اسی طرح دیگر رسول اور انبیاء اور پیغمبروں کے بعد انسانیت میں سب سے برگزیدہ شخصیت ابوبکر صدیق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے محبوب آدمی اللہ کے نبی کے نزدیک وہ ابوبکر صدیق تھے، اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امام الانبیاء کے محبوب ترین شخصیات میں سے پہلے نمبر پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ تمام دلائل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان، افضلیت اور اسی طرح جنتی ہونے کے لیے کافی ہے، لہٰذا کسی خاص طبقے کی ان کی طرف تکفیر کی نسبت کرنے سے وہ کافر نہیں ہوتے، اور ان کی شان میں اور اسی طرح ان کی منزلت میں کوئی بھی فرق نہیں آتا۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔